کا ادالہ، مطلب ایک اسلام اور پیغمبر اسلام پر کوئی شبہات اگر مغربی دنیا کے ہیں یا مستشرقین کے ہیں، ان کا جواب جو ہے قرآن و سنت اور عقل و حکمت کی روشنی میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا سیگمنٹ ہے جو ہے لطائف علمی، تاریخ کے جھروکوں میں سے کوئی دلچسپ واقعہ یا کوئی مفید معلومات جو ہے وہ آپ سے شیئر کی جاتی ہے۔ اس دوران میں ناظرین آپ حضرات اپنے کالز، اپنے ای میلز اور اپنے یوٹیوب کے یا وہ سوالات کے ذریعے سے ہمارے ساتھ شریک رہتے ہیں، اور ہم ان سوالوں کا جواب قرآن و سنت اور عقل و حکمت کی روشنی میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس خدمت حقہ کو قبول فرمائے۔ تو ناظرین آغاز کرتے ہیں آج جو پہلے سیگمنٹ کا۔ سب سے پہلے آپ یہ اعلان سماعت کر لیں کہ آج کمبائن پروگرام ہے، کشکول معرفت اور آپ کے خوابوں کے تعبیر دونوں کا کمبائن پروگرام ہے۔ آپ اس پروگرام میں خواب بھی پوچھ سکتے ہیں اور اپنے دیگر سوالات بھی کر سکتے ہیں، لہٰذا یہ پروگرام لمبا چلے گا جس میں آپ کے خوابوں کی تعبیر کو بھی ہم نے شامل کر لیا ہے۔ تو پہلا سیگمنٹ کشکول معرفت کا انمول موتی۔ انمول موتی کے تحت آپ جانتے ہیں کہ ہم جو مختلف ٹاپکس پہ گفتگو کرتے رہے ہیں، یعنی قرآن کریم کی جو ہے وہ صورتوں کے فضائل و فوائد بتلائے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے فضائل و فوائد بتلائے ہیں، اسی طریقے سے وہ اسماء اعظم جو انبیاء اکرام علیہ السلام کو تقسیم کیے گئے ان کے فضائل و فوائد پر ہم نے گفتگو کی، پھر حروف تہجی الف با تا تھا، یہ عربی کے الفابیٹ جو ہیں ان پہ ہم نے گفتگو کی، ان کے فائد و ثمرات بتلائے۔ ظاہر ہے کہ اس انداز سے ہم ایسی چیزیں لاتے ہیں کہ روزمرہ زندگی میں اس کی ضرورت ہے۔ اب جب ہم نے حروف تہجی کا سلسلہ ختم کیا تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو رجوع کیا، اور یہ ماشاءاللہ یہ قابل مبارکباد آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی ہے کہ کوئی بھی چیز میری کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو رجوع کر کے استخارہ مسنونہ کر کے اسی طریقے سے مراقبہ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ دل کے اندر کسی بات کا الہام القاء کرے اس کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ تو الحمدللہ اب تک اسی طریقے سے اسی سنت میں چلا آ رہا ہوں، اور اب بھی میں نے یہ کیا، میں نے غور کیا کہ یہ جو حروف تہجی کا سلسلہ ختم ہوا کہ یا اللہ اب آپ میرے دل پہ اتاریے کہ اب میں کیا پیش کروں جو امت کی ضرورت بھی ہو، لوگوں کو نفع بھی پہنچے، خود میرے لیے بھی وہ نافع ہو۔ تو آخر 4-5 دن کی جو ہے رجوع اللہ کے بعد اللہ نے میرے دل پہ ڈالا کہ قرآن کریم کی صورتوں کے فضائل و فوائد تو بیان ہو چکے ہیں، لیکن صورتوں کے اندر مختلف آیات ایسی ہیں کہ جس کے فضائل و فوائد کی ضرورت ہے اور لوگوں کو چیدہ ان کے فضائل فوائد پتہ ہونا چاہیے۔ لہذا یہ دل پہ اترا کہ قرآن آیات کے حوالے سے جو ہے میں گفتگو کروں کہ فلاں صورت کی یہ جو آیت ہے اس کا یہ نفع ہے، وہ فلاں صورت کی یہ جو آیت ہے اس کا یہ نفع ہے، لہٰذا یہ دل میں الہام ہوا کہ میں ان کو پیش کروں۔ ظاہر ہے کہ میرے لیے بھی انتہائی مسرت کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے میری رہنمائی فرماتے ہیں، میرے قلب پہ ایک چیز اتارتے ہیں اور جو میں پہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ اس کا نفع بڑھ جائے۔ لہٰذا جو آیات قرآنی کے عنوان سے ہم نے یہ سلسلہ گزشتہ پروگرام سے بسم اللہ کر دیا، اس کا افتتاحی پروگرام ہو چکا، آج یہ اس کا دوسرا پروگرام ہے آیات قرآنی کا کہ، اور لہٰذا ہم نے جیسے عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ سے ہم نے اس کو شروع کیا ہے، تو سورہ بقرہ کی ہم نے سوچا تھا کہ کسی بھی سورت کی جو ہے اس شروع کی ایک پروگرام میں 4 آیتوں پہ گفتگو کریں گے، لہذا گزشتہ پروگرام میں بھی سورہ بقرہ کی 4 آیتوں پہ گفتگو ہوئی، اور آج بھی ہم 4 ہی آیتوں پر گفتگو کریں گے اور اس سلسلہ چلتا رہے گا۔ سورہ بقرہ مکمل ہوگی، سورہ آل عمران شروع ہو جائے گی، اس کے اندر جو آیات ایسی ہیں کہ جو ہمارے لیے نافع ہیں، جو دنیوی اور اخروی، ظاہری اور باطنی، مادی اور معنی منافع وہ آیاتیں دیتی ہیں، وہ منافع ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لہذا آج بھی ہم نے 4 آیات کا انتخاب کیا ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو اس میں جو ہے وہ پہلی آیت یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 211 ہے، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب۔ سوال کر بنی اسرائیل سے کتنی ہم نے دی ان کو اپنی قدرت کی نشانیاں واضح، اور جس نے بدل دی اللہ تعالیٰ کی نعمت بعد اس کے کہ اس کے پاس نعمت آ گئی، پس بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ وہ آیت ہے 211 نمبر سورہ بقرہ کی۔
جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے، یہ آیت جو ہے آتیناہم سے آپ نے پڑھنی ہے۔ سل بنی اسرائیل، اس کے بعد کم آتیناہم ہے، تو آپ نے آتیناہم سے پڑھنی ہے۔ آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب، یہ اتنی آیت۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر شوہر بیوی سے ناراض ہے، کوئی ایسے ایشو ہو گیا وہ ناراض ہے، یا بیوی شوہر سے ناراض ہے، مطلب کوئی ایسا رشتہ جو ناراضگی کا سب، بیٹا باپ سے ناراض ہے، باپ بیٹے سے خونی رشتے میں، تو خونی اور محرمیت کے رشتے میں کوئی بھی رشتہ ناراض ہے، تو اس صورت میں یہ آیت آپ 3 مرتبہ تلاوت کریں۔ اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ پھیر لیں، اور اس کے بعد اس شخص کے سامنے جا کر گفتگو کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو مہربان کر دیں گے، اور جو بھی آپ بات کہنا چاہتے ہیں اس بات کو وہ سنے گا۔ گویا کہ یہ ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ، کوئی حاکم وقت ہے یا عدالت کا جج ہے یا آپ کی جو ہے وہ بزنس کا باس ہے، وہ آپ سے ناراض ہو گیا، کوئی ایسی غلطی ہوگی جس کی وجہ سے اب آپ کو جو ہے یا تو نوکری چھوٹنے کا خطرہ لاحق ہو گیا، یا مقدمے کے حوالے سے مسائل پیش آنے کا اندیشہ ہو گیا جبکہ آپ حق پر ہیں، تو اس صورت میں یہی آیت جو ہے 11 مرتبہ پڑھیں۔ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے آپ ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ پھیرے پھونک لیں، اور وہ جو عدالت میں چلے جائیں مقدمے کے لیے، یا اپنے باس کے سامنے جائیں، یا یہ کہ وہ جو حاکم ہے اس کے سامنے آپ چلے جائیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ اس کے دل کو مہربان کر دے گا اور اس کی ناراضگی آپ سے ختم ہو جائے گی۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ کسی سے آپ کو کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت لاحق ہے کہ آپ چاہتے ہیں یہ ہمارا فلاں بندہ یہ کام کر دے، اور اندازہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ بڑا خرانٹ ہے، کام کرے گا نہیں، اس کے دل کو جو ہے موہنے کے لیے، قابو کرنے کے لیے کمال کی تاثیر اس کے اندر ہے۔ آپ اسی آیت کو 7 مرتبہ پڑھیں، 7 ٹائم۔ یہ کاؤنٹنگ جو میں بتا رہا ہوں، کہیں 3 مرتبہ کہیں 11 کے ساتھ، اس کی بڑی اہمیت ہے، امپورٹنس ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ 7 مرتبہ جو ہے وہ اس آیت کو آپ پڑھیں آتیناہم سے، اول آخر جو ہے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور پڑھ کے اپنے بدن پہ دم کریں، اور یا ناصرو یا ناصرو یا ناصرو پڑھتے ہوئے آپ اس شخص کے پاس جائیں اور اس کے سامنے گفتگو کریں۔ یا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ یہی آیت اس طرح پڑھنے کے علاوہ خوشبو پہ دم کریں، خوشبو پہ دم کر کے وہ خوشبو اپنے اوپر لگا لیں، یا پرفیوم ہے تو پرفیوم کو سوراخ پہ 3 پھونکے ماریں، وہ پرفیوم چھڑکیں۔ جب آپ شخص کے پاس جائیں تو اس کی خوشبو جو ہے وہ اس کی جو ہے مشام کے اندر داخل ہو، اب آپ اسے گفتگو کریں، کمال کا فائدہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں اللہ کی قدرت کا تماشا کہ کس طریقے سے وہ آپ کی ضرورت و حاجت پوری کرتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر یہ 3 شاندار فائدے ہیں۔ باقی فوائد سے تو قرآن بھرا پڑا ہے، ایک حرف کے اندر فوائد ہیں کہ بحر ذخار ہے، سب کا احاطہ کرنا اس کمزور انسان کے لیے مشکل ہے، لیکن 12 جتنے فائدے بتلائے ہیں آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اس کے بعد دوسری آیت، اور یہ جو ہے دوسری آیت جو ہے یہ آیت الکرسی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کی سوا کوئی معبود نہیں، زندہ رہنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے، نہیں پکڑتی اس کو اونگ اور نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے وہ ذات جو سفارش کرے اس کے ہاں مگر اس کی اجازت سے، جانتا ہے ان کے آگے ہے اور جانتا ہے جو ان کے پیچھے ہے، اور نہیں احاطہ کر سکتے اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی چیز کا مگر وہ جس کو رب چاہے۔ وسیع ہے کرسی اس کی آسمانوں اور زمین میں، اور نہیں تھکاتا رب تعالیٰ کو آسمانوں اور زمینوں کا حفاظت کرنا، اور وہ بلند ذات ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ یہ آیت الکرسی، اور آیت الکرسی آپ جانتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی عظیم الشان جو آیت ہے، کمال کے اس کے فوائد ہیں۔ تو سب سے بڑا فائدہ جو اس کا جو آیت الکرسی کا وہ یہ کہ
शैतान आपके करीब नहीं फटकता। आयतल कुर्सी पढ़ने वाले के करीब शैतान फटकता नहीं है और नफ्स के इग़वा से शख्स महफूज रहता है। लिहाजा अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों को शैतान के तसर्रुफ़ से और उसके नफसानी इग़वा से बचाना चाहते हैं तो रोज़ाना एक मरतबा आयतल कुर्सी उनके कानों में दम किया करें। चुनांचे बच्चे आपके स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं या बाज़ार जाते हैं तो एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के उनके दोनों कानों में 3-3 फूंके मार दिया करें बस, और उनको रवाना कर दें। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से शैतान इसके करीब नहीं आएगा। क्योंकि आज आप घर से बाहर के माहौल को देखते हैं, इतना ख़तरनाक माहौल है कि बच्चे जो है वो ज़ाहिर है कि शैतान की अगवा में आ जाते हैं। तो ये इसका कमाल का फ़ायदा है कि आप अगर इसको आयतल कुर्सी को बच्चों के कान में एक मरतबा दम कर दिया करेंगे तो इंशाअल्लाह वो हर तरह के जो है शर से महफूज रहेगा। और दूसरा फ़ायदा ये कि आप चाहते हैं कि ख़ुद और इसी तरह के आपके बीवी बच्चे, आपके कोई भी प्यारे रिश्तेदार वो आदात बद से महफूज रहें, उनको कोई बुरी आदत ना लगें। अगर बुरी आदत है तो उनकी वो आदत ख़त्म हो जाएं, उसके लिए ज़बरदस्त इसके अंदर तासीर है। आप 5 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें। मैंने पहले अर्ज़ किया कि इन आयात की जो अदद मैं बताऊँगा उस अदद के पीछे मसलतें हिकमतें हैं, वो मसले हिकमतें बयान करने का वक्त और फुर्सत नहीं होती, लेकिन बतला रहा हूँ कि 5 मरतबा आपने वो आयतल कुर्सी तिलावत करनी है और उस बच्चे के जो है वो दोनों कानों में चेहरे पे फूंकना है और हाथों पे दम करके उसके सर पे हाथ फेर देने हैं और उसको जो है रवाना कर देना है। इंशाअल्लाह किसी भी किस्म की आदात बद होंगी वो आहिस्ता आहिस्ता आदात बद उसकी छूटना शुरू हो जाएंगी। ये आयतल कुर्सी का कमाल का फ़ायदा। और तीसरा फ़ायदा ये कि मगरिब के बाद अगर 19 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ने का एहतमाम कर लें और एहतमाम करके तसव्वुर में अपने आप पे और तमाम अजीज़ अकारिब रिश्तेदार प्यारे जो भी आपके हैं या आपके बीवी बच्चे जिन पे आप दम करना चाहते हैं उनके ऊपर तसव्वुर में फूंक दें और उसके बाद जो है अल्लाह से दुआ कर लें कि अल्लाह तबारक व तआला ज़ाहिरी बातिनी शुरू फितन से महफूज रखे। तो कमाल का फ़ायदा है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी भी किस्म की गज़ंद जो इंशाअल्लाह उनको पहुँचने नहीं दे देता और अल्लाह अपनी रहमत से उनको बचा लेता है। तो ये जो है ये आयतल कुर्सी जो गालिबन सूरत बकरा की आयत नंबर 255 है। उसके बाद तीसरी आयत ये सूरह बकरा की आयत नंबर 285 और 286 ये आयत है। इस आयत की भी कमाल के फ़ायदे हैं जिसकी मैं पहले तिलावत करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ये जो है 285 और 286 ये आयत। तर्जुमा, ईमान लाया रसूल उस चीज़ पर जो उतारी गई उसकी तरफ उसके रब की तरफ से और मोमिन भी ईमान लाए हैं। ये सब ईमान लाए हैं अल्लाह ताला पर, उसके फ़रिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर, ये कहते हुए कि हम नहीं तफरीक करते उन रसूलों में से किसी एक के दरमियान। और कहा उन्होंने हमने सुन लिया और हमने इताअत की, तेरी बख्शिश चाहते हैं ए हमारे रब और तेरी ही तरफ लौटना है। ला युकल्लिफ़ुल्लाह, नहीं तकलीफ़ देता अल्लाह ताला किसी नफ्स को मगर उसकी ताकत के मुताबिक, उस नफ्स के लिए है जो उसने कमाया और उस पर वबाल पड़ेगा जो जिस चीज़ की उसने कमाई की। ए हमारे रब मुआख़ज़ा ना कर हमारा अगर हम भूल जाएं या हमसे ख़ता हो जाए। ए हमारे रब ना डाल हम पर बोझ जैसा डाला तुमने बोझ उन लोगों पर जो हमसे पहले थे। ए हमारे रब और ना उठवा हमसे वो चीज़ जिसकी हम ताकत नहीं रखते, बस तो मुआफ़ कर दे हमको और बख्श दे हमको और हम पर रहम फरमा। तो ये हमारा आका है, बस तो हमारी मदद फरमा काफिर कौम के मुकाबले में।
یہ جو ہے مضمون اس آیت کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے پیش کیا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ میں اس لیے آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ جو آیات آپ پڑھ رہے ہیں جس کے منافع و ثمرات آپ کو مطلوب ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی مضمون کیا بیان کر رہا ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے ترجمہ بھی رکھتا ہوں اور وہ پوری آیت تلاوت کرتا ہوں بطور برکت اور ثواب کے۔ اب جہاں تک اس کے جو فوائد کا تعلق ہے، کمال کا فائدہ ہے سرقہ میں۔ سرقہ کہتے ہیں چوری۔ چوری آپ کے مال کی نہیں ہوگی، آپ کے گھر میں چوری نہیں ہوگی۔ اس میں زبردست فائدہ ہے۔ اگر جو ہے آپ رات کو سونے سے پہلے اس آیت کی تلاوت کر لیں، 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ اس آیت کے آگے تلاوت کر لیں، تو چور اس مقام کے اندر داخل نہیں ہوگا جس مقام پہ آپ ہیں۔ گھر میں آپ نے تلاوت کی، چور داخل نہیں ہو سکتا۔ یا یہ کہ آپ نے دکان میں دفتر میں بیٹھے وہاں تلاوت کر دی، چور آپ کی جو ہے دکان دفتر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ چوری کا معاملہ ایسا ہے کہ آج شب و روز مختلف انداز سے چوری ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ لوگ اب تو یہ کہ ڈیجیٹل چوریاں کرتے ہیں۔ لہذا آپ اگر یہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر کے کمپیوٹر سے، آپ کے بینک سے، اسی طریقے سے دفتر میں پڑھیں گے تو آپ کے دفتر میں سے کسی قسم کی ڈیجیٹل چوری بھی انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ اس آیت کا کمال کا فائدہ ہے۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے کچھ مقاصد حسنہ ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر مجھے بھرپور کامیابی ہو، تو 11 مرتبہ روزانہ آپ اس کی تلاوت کریں۔ 11 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 ہی مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیں کہ یا اللہ میرا فلاں ایک مقصد پورا ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ انسان کے دینی مقاصد بھی ہوتے ہیں اور بہت سے مباح دنیوی مقاصد بھی ہوتے ہیں۔ آپ 11 مرتبہ روز پڑھنا شروع کر دیں۔ 41 ڈیز اگر بھی پورے نہیں ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس پہ اپنے مقاصد حسنہ میں بھرپور کامیابی عطا فرما دیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آیات جو ہے یہ معراج کے سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور تحفہ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھیں۔ یہ کمال کی آیتیں ہیں، تو یہ اس کے منافع ہیں، اس سے جو ہے آپ انشاءاللہ ہر طرح نفع اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 1 اور 2، یہ 2 آیتیں ہیں الف لام میم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ آیت کمال کا فائدہ ہے۔ الف لام میم تو آپ جانتے ہیں حروف مقطعات میں سے ہیں، اس کا ترجمہ جو ہے اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول جانتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کا ترجمہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ وہی ہے کہ جو زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے۔ یہ اصل میں اس آیت میں اسم اعظم ہے۔ اب کون سا اس میں اسم اعظم ہے؟ الف لام میم ہے یا اللہ ہے یا اس میں جو ہے وہ ہوا ہے یا حیو ہے یا القیوم؟ ایک اسم اعظم اس میں موجود ہے۔ چنانچہ روایات میں بھی اس کے اشارے ملتے ہیں کہ اس کے اندر اسم اعظم موجود ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہمیں خبر تو ہے نہیں کہ ایگزیکٹ کون سا اسم اعظم ہے، لیکن پوری آیت کے اندر ہے اسم اعظم۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اسم اعظم اگر تلاوت کر کے مانگا جائے تو جھولی خالی نہیں لوٹتی، اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اس کا نفع یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص 313 مرتبہ روزانہ یہ اس آیت کے ٹکڑے کی تلاوت کرے، یعنی آل عمران کی پہلی اور دوسری آیت کی تلاوت کرے، ورد کرے 313 دفعہ، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، تو چونکہ اس کی اندر اسم اعظم موجود ہے، اس کا آپ نے ورد کر لیا ہے، اب آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ کمال کا فائدہ ہے۔ جو لوگ اس کے عامل ہیں یعنی اس پہ عمل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہاتھ کے ہاتھ منافع عطا کر دیتے ہیں۔ یہ وہ زبردست نفع ہے، گویا کہ آل ان ون آپ کو دے دیا گیا ہے کہ کوئی بھی مقصد، نیک مقصد، مباح مقصد آپ کا ہے، کسی بھی شر و فتنہ سے بچنا مطلوب ہے، 313 دفعہ بیٹھ کے اس کا ورد کریں۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، 313 پورا کریں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر لیں، انشاءاللہ آپ کو اس اسم اعظم کی برکت سے جو بھی مانگیں گے وہ مل جائے گا۔ کمال کا فائدہ ہے۔ اور اگر مریض کو یہ ہے تو مریض کے حوالے سے بھی 313 دفعہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور ساتھ پانی بھی دم کر لیں، پانی دم کر کے اس مریض کو پلائیں بھی، اس کے اوپر چھڑکیں بھی، اس کے جس کمرے میں اس کے کونوں میں 3 چھینٹے بھی مار دیں۔ کمال کا فائدہ ہے کہ کیسا بھی لا علاج مریض ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کو شفا دے دیتے ہیں۔ اگر مریض خود پڑھ سکتا ہے تو لیٹا خود پڑھتا رہے، تعداد کا لحاظ نہیں رکھ سکتا مریض تو بلا تعداد بیٹھا پڑھتا رہے، کبھی کبھی اپنے کو پھونک لیا کرے،
زبردست فائدہ ہے کہ ایسے مریض کہ طبیبوں نے جواب دے دیا کہ بھی لا علاج اس کو کوئی نہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ان کو شفا عطا فرما دی، تو پھر ڈاکٹر یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے اس میریکل، یہ تو معجزہ ہو گیا بھائی، یہ تو میریکل ہے بھائی، یہ بظاہر ہونے والا نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی واقعی ایسی ذات ہے، وہ ایسی میریکل ظاہر کرتے ہیں، لہٰذا یہ اس کے اندر چونکہ اسم اعظم ہے، لہٰذا یہ 313 دفعہ پڑھ کے لا علاج مریض کو پانی پلائیں گے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی شفا دے دیتے ہیں۔ تو بہرحال تو یہ 4 آیات پر آج گفتگو ہوئی ہے۔ تو آیات قرآنی کے فضائل فوائد کے سیگمنٹ کے تحت اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آیات قرآنی کے منافع اور اس کے جو بھی ثمرات ہیں اور انوارات ہیں ہم سب کو اسے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پہلے خوش نصیب کون ہے۔ جی بتائیے، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ جی ہاں بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت عبدالقیوم بول رہا جی، آپ کو مرید انڈیا سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی حضرت میرا پہلا سوال تو حضرت یہ ہے جی کہ جیسے حضرت ہمارا کاروبار ہے حضرت، پھل فروٹ کا ہمارا کام ہے، پھل کا فروٹ کا۔ ٹھیک ہے۔ تو حضرت اگر ہم کسی کو اپنے ساتھ پارٹنرشپ میں کام کرنا چاہتے ہیں کسی کے ساتھ، اچھا، تو وہ بندہ ہمیں مان لیا، وہ بندہ ہمیں پیسے دیتا ہے کہ 2 لاکھ یا 5 لاکھ یہ لے لو، میرا پارٹنرشپ میں رکھ لو مجھے۔ تو حضرت اس کا آسان طریقہ کیا ہے جو جائز ہو، صحیح طریقہ ہو؟ اگر ایسا ہو اس میں کہ جتنے بھی ہمارے نگ آئے، کیلے کی پیٹی، سیب کی پیٹی، جتنے بھی پیٹی آئی صبح ہی، ہم اس پہ اس کے پیسے رکھ دیں گے، بھائی تمہاری 20 روپے پیٹی، 10 روپے پیٹی ہم نکال دیں گے۔ تو اگر ایسا ہو تو پھر اس پر نفع میں نقصان میں کوئی مطلب نہ ہو، اس کا لین دین کچھ نہ ہو، تو یہ تو ہمارے لیے بہت آسان ہے، ورنہ تو بہت دقت ہوتی ہے۔ 2 آدمی ہم پہلے جی پارٹنرشپ میں، تو اس کے لیے میں حضرت ایک تو آسان طریقے بتا دیجیے، اور ایک حضرت میں آپ سے معلوم کرنا چاہ رہا کہ میں نے آپ کی ایک تقریر سنی حضرت بہت دن پہلے، تو اس میں حضرت آپ نے یہ فرمایا تھا، اس طرح کی بات تھی کہ یا تو آدمی محنت مشقت کر کے اس قابل بنے جو لوگوں کو مرید کرے اور ان کی اصلاح کرے، یا پھر کسی سے مرید ہو جاوے اپنی اصلاح کراوے، اگر دونوں میں سے ایک بھی نہ بنے تو وہ خطرے میں ہے۔ اس طرح کی کچھ بات کی حضرت آپ کی تقریر میں، حضرت اس کا مطلب کیا ہے حضرت؟ اور حضرت آپ سے دعا کی درخواست ہے، ہماری کوئی پریشانی ہے دعا کر دیجیے، اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو ہٹا دے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، عبدالقیوم صاحب انڈیا سے بات کر رہے ہیں، ہمارے مرید ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے۔ تو بڑے اچھے سوالات کیے ہیں۔ تو جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے کہ بھئی وہ میں نے جس میں کہا ہوگا کہ مرید بنو یا مراد بنو، ظاہر ہے کہ دو چیز، مرید ہو یا مراد ہو، تبھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی شان یہی ہے کہ یا وہ محب بنے یا محبوب بنے۔ اگر ایسا شخص جو نہ محب ہے نہ محبوب ہے، فرمایا کہ وہ بیکار آدمی ہے۔ مومن کی شان یہ ہونی چاہیے یا تو محب بنے، کسی سے محبت کرنے والا ہو، یا کوئی اس سے محبت کرے۔ اب آپ نہ تو محب ہیں، کسی سے نہ محبت کرتے ہیں، نہ کوئی آپ سے محبت کرتا ہے، تو پھر یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ آخر کون سی ایسی کمی ہے، کون سا عیب آپ کے اندر ہے کہ آپ نہ خود کسی سے کو چاہتے ہیں نہ کوئی آپ کو چاہتا ہے، تو آپ گویا کہ معاشرے میں ایک یوز لیس آدمی ہے۔ اسے نبی نے فرمایا کہ آدمی مومن کے اندر خیر یہی ہے کہ وہ یہ ہے، وہ کی شان یہ ہوتی کہ وہ یا خود کسی سے محبت کرتا ہے یا کوئی اس سے کرتا ہے۔ تو اس لیے مرید بنے یا مراد بنے، مرید بنے گا تو شیخ کو اپنا محبوب بنا کے اس سے محبت کر کے اور اس کی محبت کے سائے میں دین کے اوپر چلے گا، یا خود شیخ بن گیا، محبوب بن گیا، لوگ اس سے محبت کر رہے ہیں اور وہ لوگوں کی اصلاح و ارشاد کر کے اللہ کی رضا پا رہا ہے اور نبی کی وراثت و نبوت سے حصہ حاصل کر رہا ہے۔ اس لیے کہا تھا کہ وہ دونوں میں سے کوئی ایک ہو، جو کوئی بھی نہیں، نہ مرید ہے نہ مراد ہے، تو ظاہر ہے وہ خطرے میں ہی ہیں، وہ خطرے میں ہیں۔ جیسے خود حدیث میں فرمایا کہ ایسا آدمی جو ہے وہ بیکار ہے کہ جو نہ محب ہے نہ محبوب ہے۔ لہٰذا کسی سے بیعت ہو جانا چاہیے، خاص طور پر آج کی اس دنیا کے اندر جو پرفتن دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، طرح طرح کے لوگ جو اسکرین پہ آتے ہیں، لوگ ان کی باتوں سے متاثر ہوتے ہیں، پتہ چلے کہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان کے عقائد درست نہیں، ان کے فلاں اعمال درست نہیں، یا فلاں فرقے کا تعلق ہے، ویب سائٹیں دیکھتے ہیں
پتہ چلتا دشمنان اسلام کی ویب سائٹس ہیں، وہ اس کے اندر انوالو ہو کے ان کا دین سیکھ رہا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے جب پانی سے گزر گیا۔ اس سے جو ہے وہ متبع سنت جو ہے خوش عقیدہ شیخ جس کو پہلے سے بزرگوں نے اجازت دے رکھی ہوں، ان کے ساتھ انسان بیعت ہو جائے، بیعت ہونے کے بعد اس کی رہنمائی کے اندر دین پر چلتا رہے گا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کو منزل تک پہنچاتے ہیں۔ آج کی دنیا کے اندر جو ہے ضرور کسی کی انگلی پکڑ کے چلے، ورنہ جو ہے وہ خطرہ یقیناً ہے، اس لیے کہ نظریاتی تشدد اتنا ہے، اتنا تفرق اور جو دنیا کے اندر جو بے ہنگم جو نظریات پھیلے ہوئے ہیں کہ آدمی کسی بھی نظریے سے متاثر ہو کر اپنا دین و ایمان کھو سکتا ہے۔ اور باقی جو پہلا سوال کیا ہے کہ آپ جو کسی کو پارٹنر بنانا چاہتے ہیں تو پارٹنر جو ہے وہ نقدی پیسے کی تقسیم کے حساب سے نہیں بنا سکتے، آپ کو پرسنٹیج کے حساب سے بنانا پڑے گا۔ آپ کو پرسنٹیج کے حساب سے کہ اخراجات خرچے نکالنے کے بعد جتنا بچا اس میں سے 40% آپ کو دیا جائے گا اور 60% ہم رکھیں گے، یا 50% آپ کو دیا جائے گا 50% ہم رکھیں گے، تو نفع نقصان دونوں کے اندر ان کی شمولیت رہے گی۔ تو ایسا آدمی جو انویسٹ کرنا چاہتا ہے 2-3 لاکھ اور وہ کہتا ہے یہ میں نے انویسٹ کر دیا، آپ پھل خریدیں اور آپ کریں اور مجھے منافع دیں، تو منافع کا پرسنٹیج آپ سیٹ کریں گے کہ فیصد کے حساب سے آپ کا ہم پروفٹ سیٹ کرتے ہیں کہ خرچے ورچے نکال کے جتنا بچے گا اس پروفٹ کے اندر آپ کا 20% مثلا ہوگا یا 30% ہوگا۔ اب پرسنٹیج جتنا بھی بنے، 500 بنے، 1000 بنے، 5000 بنے، 10000 بنے، وہ اتنے پیسے بنے ان کو دے دیا۔ اور نفع نقصان کے اندر شریک ہو، اگر نفع کیا بڑھے گا تو نفع زیادہ، نقصان ہوگا تو نقصان میں بھی شرکت ہے۔ تو اس انداز سے آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں کر سکتے ایک نگ آیا، پیٹی آئی، پیٹی جب 2000 کی بکی تو 500 تمہارے ہیں، نہیں ایسا نہیں۔ اگر 500 ہی کی بکی تو اب کیا کریں گے، یا اس کو دیں گے یا خود رکھیں گے۔ اس لیے نقدی روپوں کے حساب سے تعین کرنا پروفٹ کا یہ صحیح نہیں ہے، اس کے اندر جو سود کا بھی خطرہ ہے اور اس کے اندر کسی ایک فریق کو نقصان کا بھی اندیشہ ہے جس کے اندر دوسرا شریک نہیں ہوگا، اس لیے وہ جائز نہیں ہے۔ پرسنٹیج کے حساب سے آپ جو پروفٹ کو تقسیم کریں۔ جی نیکسٹ بتائیے۔ السلام علیکم۔ السلام۔ مفتی صاحب، ایک تو میں نے آپ سے پہلے پوچھنا تھا کہ جو ہم استخارہ کرتے ہیں، میں نے ایک چیز کے لیے استخارہ کیا 4-5 دن، مجھے خواب آتا ہے لیکن مجھے یاد نہیں رہتا، اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کام کو ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں۔ ایک یہ ہے کہ میری امی کو ایک خواب آیا ہے کچھ ہفتے پہلے، تو وہ دن کا ٹائم تھا، جمعے کا دن تھا، تو وہ کہتے ہیں میں گہری نیند سوئی ہوئی تھی تو ہمارا جو باہر کا ڈور ہے وہ بہت زور سے کسی نے دستک دی ہے۔ میری امی نے جب جا کر ڈور اوپن کیا ہے تو ایک بندہ تھا، عجیب سی شکل کا تھا، عجیب سے اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس نے میری امی سے پوچھا کہ جو